نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ملک عزیز پاکستان کے سابق صدر جناب عارف علوی نے انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق صدر عارف علوی کے بارے میں، جنہوں نے لندن کے اندر اپنی تقریر کے دوران عمران خان سے اپنی محبت کے اظہار میں وہ اتنا آگے نکلے، انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان تمام انبیاء علیہم السلام سے مقبول لیڈر ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، اسی طرح کی بے شمار گستاخیاں آن دی ریکارڈ موجود ہیں جو لوگوں نے مختلف اوقات میں کی، اور خود عمران خان نے اپنی ذات کے بارے میں جو گستاخانہ کلمات اور مقدس شخصیات کی توہین آمیز کلمات جو عمران خان نے کہے وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عمران خان پر وحی اترتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہی کس پر اترتی ہے؟ وہی انبیاء علیہم السلام پر اترتی ہے، اور یہ کہنا کہ عمران خان پر بھی وہی اترتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی آپ نبوت کے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ عمران خان اس صدی کا نبی بن چکا ہے، اور کوئی اٹھ کر کہتا ہے ہاں عمران خان کے والدین کو آپ علیہ السلام کے والدین کے ساتھ تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صادق اور امین لیڈر ہے۔ آپ کو پتہ ہے صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ کس ذات کی طرف منسوب ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لقب منسوب ہے کہ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جاتا رہا۔ اور اسی طرح عمران خان نے ماضی کے اندر اپنے بارے میں جو دعوے کیے اور گستاخانہ کلمات کہے وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، کسی باشعور شخص سے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی اٹھ کر عمران خان کبھی یہ کہتا ہے کہ میری خاص طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، جس طرح اللہ رب العزت اپنے رسولوں کی تربیت کرتا تھا۔ اسی طرح عمران خان کبھی یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں اللہ کو نصیحت کروں گا، اور اسی طرح کبھی عمران خان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے غلطی سے انسان بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھی غلطی کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ غلطیاں کیا کرتا ہے۔ اسی طرح عمران خان کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اور آپ کو نبی کی سیرت اور زندگی سے آزاد کروں۔ تو اس طرح کی بے شمار گستاخیاں جو کی گئیں۔ اسی طرح ایک عورت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب نہیں کی تو اللہ نے مجھے عمران خان کی زیارت نصیب کی ہے۔ یہ ساری عمران خان کی محبت میں آ کر اس طرح کی باتیں کرنا، جھوٹی محبت کے دعووں میں اتنا آگے نکل جانا اور محبت کا اظہار کرنا، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس طرح کی محبت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو نبی اور غیر نبی کا فرق نہ بتائے، اور ایسے لیڈر پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو نبی اور غیر نبی کا فرق نہ جانتا ہو۔ محترم سامعین، عارف علوی نے بھی اپنی وہی تاریخ دوہرا ڈالی، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے بھی لندن کے اندر گستاخانہ کلمات انبیاء علیہم السلام کے شان اقدس میں کہے ہیں۔ آپ خود ان کلمات کو اپنے کانوں سے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ ہمارا درجہ ایمان کس حد تک گر چکا ہے کہ ہم کسی شخص کی جھوٹی محبت میں آ کر انبیاء علیہم السلام کی گستاخی تک کر گزرتے ہیں۔ ذرا آپ یہ کلپ سنیں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے صدر عارف علوی کا وہ بیان سنا جو انہوں نے لندن کے اندر کیا، اور انبیاء علیہم السلام کی جو گستاخی کے کلمات اس نے اپنی زبان سے کہے، آپ سب نے سنا۔ اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ کہنے والا تو خود درجہ ایمانیات سے بھی گر چکا ہے اور اپنی عقل کو بھی کھو چکا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سننے والے بھی کہہ رہے ہیں بے شک، اور تالیوں میں اس کو داد دے رہے ہیں۔ ہم ایسے لیڈروں پر اور ایسی محبت کے دعوے داروں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب، آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ نے یہ کلمات آن دی ریکارڈ آ کر کہے ہیں، اس سے ہم مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کے دل دکھی ہیں، لہٰذا آن دی ریکارڈ آ کر آپ نے معافی مانگنی ہے۔ عوام الناس سے بھی، امت مسلمہ سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے بھی آپ نے معافی ضرور مانگنی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب ہمارے علماء کرام اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ شخص فتنہ ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، اس سے بچو، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیڈر کی محبت میں آ کر علماء کرام پر جملے بھی کستے ہیں۔
ان پر زبان طعن بھی دراز کرتے ہیں، ان کو نازیبا کلمات بھی کہتے ہیں اور ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، لیکن بعد میں وقت خود ثابت کر دیتا ہے کہ علماء نے جو باتیں کہی تھیں وہ بالکل ٹھیک اور 100% صحیح بات کی تھی۔